کہ 5 وقت وضو کرتے ہوئے انسان کے مومن کے جسم سے زہری نجاست بھی ہٹا دی جاتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو 5 وقت کا وضو کرتا ہے وہ جیسے جسمانی زہری نجاست سے پاک ہو جاتا ہے، باطنی امراض اور باطنی بیماریوں اور برائیوں سے بھی اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب تو چائنا کے وزیر اعظم مسلمانوں کی طرف مسجدوں کا رخ کر کے ان سے دعاؤں کے لیے کہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مذہب حق، مسلمانوں اپنے آپ کو منواؤ، مسلمانوں اپنے مذہب پہ ڈٹ جاؤ، مسلمانوں اپنے مذہب کا پرچار کرو، مسلمانوں اپنے مذہب کی خصوصیات بتاؤ، مسلمانوں اپنے مذہب کی خصوصیات اپنے عمل سے دکھلاؤ، تاکہ کافر بھی تمہیں دیکھ کر خود کہے کہ یہ مذہب حق کتنا سچا ہے، کہ اس کا متبع کتنا سچا ہے، یہ مذہب حق کتنا سچا ہے اور اس کا نبی کتنا سچا ہے کہ یہ خود امتی اتنا سچا ہے۔ اس لیے آج یہ پورے ٹاپک کو ہم نہیں گھیر سکتے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ ایک تھیسس ہے۔ بیٹھے ہیں اسکالر حضرات وہ جانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن میں سیدھا ان باتوں پر روشنی ڈالوں گا جو میں نے کچھ نہ کچھ ہنٹس اس کے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی انعام ہے کہ ہمیں اساتذہ بھی ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے ہماری صحیح تربیت کی ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ ان کی عمریں لمبی کرے، اور جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات سچ بولنا، یہ بنیاد ہے مذہب اسلام کی۔ سچ بولنا یہ بنیاد ہے مذہب اسلام کی۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے نیک بندو، متقی و پرہیزگار بندو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچ بولنا، صحیح بات کرنا، یہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ نبوت سے پہلے بھی صادق والامین، اور نبوت کے بعد بھی کافر اگرچہ مانتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ یہ سچا بھی ہے، امین بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان رات کو اٹھ کر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، میرے محبوب پر اترنے والے سچے کلام کو سنا کرتا تھا۔ ابو جہل جس کو ابو الحکم کہتے ہیں، تورات اور انجیل اور زبور اور ادب اور علم پر اس کی دسترس تھی، اس کی کنیت ابو الحکم تھی، حکمتوں کا باپ۔ جب نبوت اور نبی کریم محمد مصطفیٰ کا انکار کیا تو اللہ نے کہا اب اس کو ابو الحکم نہیں کہنا، ابو جہل کہنا ہے۔ وہ بھی رات کو اٹھ کر میرے محبوب کا کلام سنا کرتا تھا۔ اخنس بن شریک یہ بھی بہت بڑا ان کا فلسفی تھا، سردار قریش میں تھا، یہ بھی اٹھ کے رات کو چھپ چھپ کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر جو اترا ہوا قرآن، جو تہجد کی نماز میں فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیا محبوب ہم نے تجھے تہجد کی نماز سے مقام محمود عطا کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں، من طلب العلا سحر الليالي، جو چاہتا ہے کہ میں اچھے رتبے پر پہنچوں اور بلندیوں پہ پہنچوں تو اسے چاہیے کہ رات کی تہجد کا اہتمام کرے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ رات کو اٹھ کے رسول اللہ کی تہجد میں پڑھا ہوا قرآن جب تاریکی میں اور خاموشی میں جب حضور پڑھا کرتے تھے تو سبحان اللہ، قربان جاؤں حضور کی ذات اقدس پر کہ جس قرآن کو سننے کے لیے ملائک، جنات اور تمام ذی روح اشیاء میرے محبوب کے کلام کو سنا کرتی تھی تو کافر سننے پہ کیسے مجبور نہ ہوتے۔
ایک دن پکڑے گئے دونوں تینوں، ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوئے کہ دوسرے دن نہیں آئیں گے. دوسرے دن پھر رات کے وقت اسی وقت بیدار ہوئے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے. محبوب کریم محمد مصطفیٰ رہا نہ گیا، کسی اور راستے سے کوئی اور راستے سے کوئی اور راستے سے آپ کے حضور کے کلام کو سن رہے ہیں. جاتے ہوئے پھر پکڑے گئے، آپس میں کہا کہ ایک دوسرے کو ہم آج یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کے قریب مت جاؤ تو ہم کیوں اس کے قریب آتے ہیں. کہا آئندہ نہیں آئیں گے. تیسری رات پھر پکڑے گئے. مختصر کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے اور روایات میں بھی موجود ہے کہ ان کے بعد آپس میں فیصلہ کیا کہ اب کے بعد جو بھی آیا تو وہ سرداری سے بھی خارج ہوگا، قریش کی سرداری سے خارج ہوگا. تیسری رات جب اٹھے تو برداشت نہ ہوا. ابو سفیان اخنس بن شریک کے پاس گیا اور کہا کہ بتاؤ سچ سچ رات کی اس تاریکی میں تجھے اور مجھے دیکھنے والے اللہ کے سوا، اللہ کو تو مانتے تھے، کوئی نہیں، اور اس بات کے درمیان کوئی گواہ نہیں سوائے اللہ کے، ذرا بتاؤ سچ سچ بتاؤ یہ محمد کا کلام ہے یا محمد کے رب کا کلام ہے؟ ہم پڑھتے نہیں، ہم سنتے نہیں، ہم بیٹھتے نہیں، وہ نور نبوت کیسے ملے جو سینہ بسینہ اللہ نے امت کے علماء کے سینوں میں آپ تک پہنچانا ہے. میرے بھائیوں، اپنی مرضی سے کتابیں پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھیں، ناول پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، مطالعہ بے شک کریں. اسلام کے مطالعے میں آپ بے شک کبھی ہو جائیں، مگر محبوب کے وارثوں سے سینہ بسینہ جب تک نور نبوت محبوب کریم محمد مصطفیٰ سے اور صحابہ تابعین تبع تابعین تا علماء سے، اولیاء و خانقاہوں سے اور مراکز سے جب تعلق نہیں جوڑو گے اس وقت تک یہ نور مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے اس میں جماعت شرط ہے. ید اللہ علی الجماع، من شذ شذ فی النار. علیحدہ علیحدہ نہیں. نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، اللہ کی عبادت وہاں بھی ادا ہو سکتی ہے، مگر کہا مسجد میں آنا ہوگا تاکہ غریب امیر سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. اللہ کی رحمت پھر کیسے برستی ہے جب اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے دین کو سنیں گے. جمعے کے دن صبح کے وقت درس قرآن میں، عصر کے وقت حدیث میں 5-10 منٹ ہوتے ہیں، دے دو ٹائم. ایسے نہ ہو کہ بعد میں پچھتاؤ. دے دو. آج بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے، کچھ مانگتے نہیں ہیں اجر، اس لیے مانگتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی حضور کی اس حدیث پر کہ ترغیب و ترہیب کی یہ حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت 2 بندوں کو لایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا ایک عابد ہوگا ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کریں گے اس عابد کو جنت میں داخل کرنا. عابد جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنے میں عالم کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھائی ہے، میں نے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کیا، مسجد اور خانقاہ اور مرکز کو سنبھالا ہے، اور جنت میں عابد پہلے جا رہا ہے اور میں کھڑا ہوں. تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عالم، تو اگر نیت اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو پڑھاتا رہا ہے اور اللہ کے دین کی اشاعت اگر خالص نیت سے کرتا رہا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے دین کی طرف اخلاص سے بلاتا رہا ہے، تو کیوں تو پریشان ہو رہا ہے؟ ہم نے تجھے اکیلے جنت میں داخل نہیں کرنا، اس لیے کھڑا کر دیے ہے. اب بلاؤ اپنی اس جماعت کو جس کو تو جماعت سے نماز پڑھایا کرتا تھا. اب بلاؤ اپنے ان متبعین کو جو تیرے پاس بیٹھ کے قال اللہ قال رسول سنا کرتے تھے. میری رحمت کا تقاضا ہے، عابد تنہائی میں عبادت کر کے جنت میں اکیلے داخل ہو رہا ہے. عالم، تیرے اعزاز میں آج ہم تجھے وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں کہ صرف تو اکیلے نہیں، تیرے ساتھ تیرے مقتدی بھی ساتھ جنت میں داخل ہو. یہ ہے ترغیب و ترہیب کی حدیث جو صحیح السند ہے. میرے بھائیوں، اخنس بن شریک نے جب یہ سنا تو کہا بات تو سچی ہے، لیکن اب کیا کروں؟ ابو جہل ہمارا بڑا سردار ہے، کیا خیال ہے اس کے پاس جا کر ہم بات آپس میں طے کر لیتے ہیں، اگر وہ مان جائے تو ہماری سرداری سے بھی وہ خارج نہیں کرتا اور پھر ہمیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی،
دونوں اٹھ کے چلے، ابو سفیان اور اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل بھی اس وقت جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی خاموشی میں تینوں بیٹھ کر جب آپس میں جب معاملات کو طے کرتے کہ وہ بات کرتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے بات تو سچی ہے، یہ بھی کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور مناف میں یہ بات طے ہے کہ اگر یہ بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو ہم بھی ایسے کریں گے۔ یہ حاجیوں کو پانی اس کو پلانا بہت بڑا ثواب اب بھی ہے، جو پلائیں گے ہم بھی پلائیں گے، اور انہوں نے اب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اب ان کا مقابلہ بھی ہم آخر تک نعوذ باللہ کریں گے۔ ازلی بدبخت انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سب سے بڑی اور سچی بات کہ انسان کو سچا ہونا چاہیے، اور قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچ بولنے کی عادت پیدا کرو۔ سچا انسان کامیاب ہوتا ہے، سچا انسان خوبصورت ہوتا ہے، سچا انسان پر نور ہوتا ہے، سچے انسان کی خوشبو آس پاس پھیلتی ہے، سچا انسان محبوب ہوتا ہے، سچا انسان اپنی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں کرتا، سچا انسان ایمان کی بلندیوں کا پہنچ کر رب کے نزدیک ملائکہ سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے حجاج بن یوسف کے زمانے کا۔ ربیعی بن حراس ترمذی شریف نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ربیعی بن حراس یہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے جب سے اسلام قبول کیا اور سچے مذہب اسلام کی تعلیمات کو جب انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو کہا اب اس سچے سینے میں جو سچا اسلام ہے، اب اس زبان سے سچے سینے کی تصدیق بھی سچی ہوگی، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، زندگی بھر جھوٹ پھر نہیں بولتے۔ حجاج بن یوسف نے ان کے بیٹوں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا۔ یہ واقعات آ رہی ہیں، شروع سے لمبی تاریخ ہے، اس پہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے ان کو پکڑنے کے لیے حکم کیا تو ربیع بن حراس کے دو بیٹے تھے، وہ چھپ گئے، ڈھونڈا جا رہا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اگر ان کو آپ نے پکڑوانا ہے تو ان کے باپ سے جا کر پوچھو، کیونکہ اس کے باپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو اپنے دربار میں بلایا، ربیع بن حراس کو۔ جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹے کہاں ہیں؟ خاموش۔ پھر کہا بتاؤ بیٹے کہاں ہیں؟ خاموش۔ تیسری بار جب پوچھا کہ بیٹے کہاں ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ گھر کے فلاں تہخانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا پہلی مرتبہ نہیں بتایا، دوسری مرتبہ نہیں بتایا، تیسری مرتبہ بتایا، وجہ کیا تھی؟ کہا پہلی مرتبہ جب آپ نے پوچھا تو ان کی جان کی امان تھی، میں نے کہا سچ بولتا ہوں تو میرے بیٹے مارے جائیں گے۔ دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر رب کی امان تھی کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو رب ناراض ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب تو نے پوچھا تو میں نے فیصلہ کیا رب کو ناراض نہیں کرنا، بیٹے قربان کر دیں گے۔ رب کو ناراض نہیں کرنا، بیٹے۔ سچ بول دیا۔ حجاج بن یوسف ظالم ضرور تھا، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کیوں چھوڑا تھا کہ 10 سال تو نے حضور کی خدمت کی ہے، اور انس بن مالک نے کیا کہا تھا کہ میں نے بے شک حضور کی جوتیاں اٹھائیں، حضور کے مسواک اور دھیرے رکھے، وضو کرایا، گھر کی خدمت کی، 10 سال حضور کے پاس رہا، یہ مقام اپنی جگہ پر ہے۔ حجاج کو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے پاس ایسی حضور کی دعا ہے جس کو میں پڑھتا ہوں کہ ظالم جابر میرے اوپر تسلط نہیں کر سکتا۔ حجاج کو تیش آ گئی، اس سے اچھا
تو اتنی بڑی دعا کا اپنے آپ کو مصداق سمجھتا ہے تو ہے کیا نعوذ باللہ من ذالک؟ اس نے حملے کرنے کی یعنی حکم کرنے کی، آرڈر دینے کی، اشارہ کرنے کی ایسی جرت کی، بس جرت کی کہ ایک اژدہا اس کی طرف لپکا اور اس طرف ڈر گیا. اس نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہا وہ دعائے اب دعائے انس ہے جو آپ ریسرچ کر کے نیٹ پہ بھی ملتی ہے. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا کے لفظ کو بار بار پڑھے اللہ پاک اس کے دل سے شرک و بدعت کو خارج کر دیتے ہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ ایسی دعا ہے، اس دعا کو آخر تک یاد کریں، پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیں. ایسی دعا ابو دردہ ہے، اس کو یاد کریں، گھر میں رکھیں، لکھیں، لٹکائیں، گھر آگ کے عذاب سے بچ جائے گا. ایسے ہی دعائیں اور بھی ہیں، مصنون دعاؤں کو پڑھا کریں، جمعے کے دن ٹائم نکالیں. یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف عبادات نہیں، معاملات نہیں، بلکہ اخلاقیات. ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی بھی دعا بتاتا ہے، باہر آنے کی بھی دعا بتاتا ہے. کیا کیا بتایا جائے؟ تو بہرحال حجاج بن یوسف نے کہا اچھا تو اتنا سچا ہے تو پھر میرا آرڈر ہے کہ ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑ دیا. اس موقع پر ربی بن حراس نے کہا قربان جو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے فرمان پر کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ بے شک میرے محبوب نے، سچے محبوب نے سچا کلام کہا کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ اور ہلاک کر دیتا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوست، یہ تو وہ مثال دی کہ سچ بولنے کی اتنی برکات ہیں، اور دوسری جو آج اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کیا کیا بیان کیا جائے. کچھ موٹی موٹی باتیں جو ہمارے ذہن نشین ہو جائیں تو انشاءاللہ نجات ہو سکتی ہے. ایک تو سچ بولنا، اور دوسرا حلال کھانا، حرام سے بچنا، غلیظ اور ناپاک چیزوں سے بچنا، حلال کمائی اور طیب خوراک. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال بھی کھاؤ، جو اللہ کے پاک پیغمبر نے حلال چیزوں کے کھانے کا حکم کیا ہے، اور طیب اور پاکیزہ کھاؤ. جن چیزوں میں اشتباہ ہو ان چیزوں سے بچو. آج بیرون ملک سے جو خوراکیں آ رہی ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں پگ کہتے ہیں خنزیر کو، سور کو، ان کی افزائش کی جاتی ہے. آپ کے ریوڑ بکریوں کے اتنے نہیں ہوں گے جتنے کہ سوروں کے ریوڑ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جانور حرام ہے، مگر یہ جانور نہایت ہی غلیظ ترین ہے، بے غیرت ترین ہے. بندر کو اس لیے کھانے سے منع فرمایا حالانکہ وہ بھی سبزی خور ہے، اور سور پگ خنزیر سے کو کھانے سے اس لیے منع فرمایا حالانکہ وہ بھی سبزی خور ہے. اور کھر والے جانور تو حلال ہیں، مگر کھر میں تو جناب سور بھی آتا ہے، لیکن کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی خصلت ناپاک ہے، بے غیرتی کا مادہ خنزیر میں ہے اور لواطت کا مادہ بندر میں ہے. یہ مولانا عبید اللہ سندھی کی تحقیق ہے کہ خنزیر بے غیرت ہے اور بندر کیا ہے؟ ہومیو سیکس، لواطت، لیبریز، کیا کیا لفظ کہتے ہیں پتہ نہیں. یہ ہے. اب فرمائیے، اب اللہ کے پاک پیغمبر نے مسلمانوں کو حلال جانوروں کی تخصیص تو کر دی، مگر ان جانوروں میں حلال ہونے کے ساتھ طیب پاکیزہ خصلت جانوروں کے کھانے کا حکم کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مذہب اسلام ایمان کی حفاظت ہمارے ایمان کی اپنے ذمے نہیں لی، بلکہ ہماری جسمانی حیات و بقا کی بھی حفاظت اپنے ذمے لی ہے. کہو الحمدللہ. یہ کرونا وائرس ہے یا کوئی بھی ہے، کئی وائرس ہیں، لیکن مومن 5 وقت کے وضو سے ان تمام وائرسوں سے بچ جاتا ہے. مومن نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے کیا کچھ پاتا ہے،
ارے اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کو اگر غور سے دیکھو تو مذہب اسلام ہی ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے انسان اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے، دنیا بھی بنا سکتا ہے۔ میں اس پر ایک تھوڑا سا قرآن کی آیت اور اضافہ کرتا ہوں، تھوڑا سا ایک اور فلسفہ قرآن کا اور پیش کرتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر آگے کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ خوراکیں کھاؤ، اچھی خوشبودار چیزیں کھاؤ، تاکہ تم پھر اس کے بعد عمل صالح کر سکو۔ یعنی یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کی آیت کا کہ اگر حلال کھاؤ گے، حلال کماؤ گے، تو حلال کمائی کا اثر صرف تمہاری جان پر نہیں ہوگا، اولاد پر بھی ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے 4 پشتوں تک اللہ پاک اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ 4 پشتوں کے بعد اگر وہ بدرا ہو جائے تو ہو جائے، اس سے پہلے وہ بدرا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حلال چیزوں کے ساتھ کھانے کی جب آپ عادت ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا کر دے گا۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے وقت کے ولی اللہ گزرے ہیں مولانا مظفر حسین کاندھری رحمت اللہ علیہ۔ وہ جب بھی کسی کی ایسی دعوت پہ جاتے تھے کہ جس کے مال کے اندر حرام ہوتا تھا، سود ہوتا تھا، کچھ اور کھاتے، رشوت، سود، چوری، ڈکیتی اور مال ناحق بیٹیوں کے، بہنوں کے، یا وہ مال جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، حکومتی پراپرٹی میں اپنا اس کے اوپر تسلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا یہ حق ہے، وہ اچھی طرح کان کھول کے سن لیں۔ اگر وہ اپنی عہدے اور اپنی محنت سے بڑھ کر اگر ملکی املاک اور عوام کے پیسے سے ناجائز پراپرٹیاں بنا کر جا رہی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان کے ساتھ جا رہی ہیں، پہلے جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بچیں، بڑی مشکل ہے، حساب کتاب ہوگا، ایسے نہیں کہ جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا یا جہنم کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ بچائے، کہہ دو اللہ ہم سب کو بچائے۔ مظفر حسین اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جب کسی کے گھر سے کھانا کھاتے تو اس کے بعد اگر وہ مشکوک ہوتا یا حرام ہوتا تو ان کو کہہ آ جاتی تھی، اب خود کہہ آ جاتی تھی۔ میرے والد محترم کو بھی اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے، پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین، جنہوں نے الحمدللہ کسی کی کوئی مشتبہ چیز اگر اپنی دوستی کی بنیاد پر بھی اگر جا کے دعوت قبول کی اور پتہ چلا کہ یہ سود خور ہے تو آ کر خود کیا کرتے تھے اور اپنے اندر کا سارا نکال دیتے تھے تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حرام کمائی سے بچو۔ تو ان سے پوچھا گیا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کہا میں کیا کروں، میرا معدہ حرام کو قبول ہی نہیں کرتا، میرا معدہ حرام کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ بھی کے شہر کے مولانا احمد علی لاہوری، کون نہیں جانتا، سب ان کو مانتے ہیں۔ ان کے تقوی کی کیا، خدام الدین میں ایک واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے، وہ ماسٹر سکول کا کوئی محمد امین تھا، وہ اس کو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور بھی دیکھتے ہیں اور انسان بھی دیکھتے ہیں، پھر فرق تو نہ رہا، جانور بھی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انسان بھی ان آنکھوں سے دیکھے، کمال یہ ہے کہ جانور ظاہری آنکھوں سے دیکھے اور مومن باطنی آنکھ سے دیکھے، تب وہ انسان ہے، تب وہ مسلمان ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کا لقمہ بھی میرے پاس لائے تو میں ان لقموں میں اس حرام کے لقمے کو بھی الگ کر سکتا ہوں۔ اتنا تقویٰ، اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی۔ تو ان ٹیچروں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا
کہ ہم کچھ مال کچھ پھل ان کے پاس لے جاتے ہیں اور تم میں سے کسی کے پاس کوئی حرام کے پیسے ہیں تو وہ بھی دے دے. تو اس میں ایک فیچر نہیں کہ میرے پاس کسی کا ناحق 10 روپے ہیں، میں اس سے 10 روپے کے آم خرید لیتا ہوں اور خاص نشان لگا دیتا ہوں اور تم بھی اپنے آم خرید لو. ہم جا کے دیکھتے ہیں یا دعویٰ جو کرتے ہیں دعوے کا پتہ بھی چل جائے گا کہ دعوے میں سچے بھی ہیں کہ نہیں. جب لے کے گئے اس اللہ والے نے جیسے ہی ہدیہ قبول کیا اس میں ایک ایک آم کو نکالتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے الگ کر دیا کہ یہ واپس لے جائیے، یہ حرام کے ہیں یہ حلال کے ہیں. وہ بڑے شرمندہ ہوئے. تو جاتے وقت انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں بیعت کیجیے. تو انہوں نے کہا بیعت تو اس کی جاتی ہے جو اعتقاد بھی رکھے. آپ تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، آپ تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے. آخر امین وہ نامی ایک ماسٹر وہ جا کے واپس آیا. اس نے کہا میں تو اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کے ہاتھ سے بیعت نہیں کروں گا. اللہ نے اس کو وقت کا بہت بڑا نامور جید عالم بنایا. میرے بھائی اور دوستوں باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے. صرف اتنا ہی بیان کرنا مقصد ہے کہ ہم سب میں جو اس وقت جو سچ بولنے کی کمی ہو رہی ہے، حکمرانوں سے لے کر چپراسی تک جھوٹ بولتے ہیں. سچی بات کہوں تو میں خود جھوٹ بولتا ہوں. پہلے اپنے دل میں اپنے گریبان میں جھانک کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ سچ بولنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مسجد کے جھوٹ بولنے سے بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے تقویٰ حرام اور منع فرمایا ہے. صرف اس وقت جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جب کسی کے درمیان اس جھوٹ بولنے سے صلح ہو سکتی ہو یا کسی کی عزت اور جان بچ سکتی ہو. میرے عزیز بھائی اور دوستو، تیسرے نمبر پر سخاوت اختیار کیجیے. اللہ کو سخی بندہ بڑا پسند ہے. بخل سے بچیے. بخل یہ منافق اور کافر کی عادت ہے. مسلمان سخی ہے، مسلمان کبھی بخل کا شکار نہیں ہوتا. میں کیا کیا بتاؤں، ان پر بھی کیسے کیسے واقعات ہیں. آج کل کے ہمارے اہل ثروت حضرات اس قدر بخل کا شکار ہیں کہ اپنی زکات واجبی بھی نکالنے کے لیے وہ ہیلے اور وسیلے ڈھونڈتے ہیں اور اپنی زکات سے بچنے کی خاطر وہ اس مال کو بچانے کے لیے کئی مولویوں سے غلط فتوے لے لیتی ہیں. پوچھیے خدا کے لیے کہ ایسا نہ ہو یہ ساری پراپرٹی یہ کارخانے روز قیامت قارون کی دولت بن کر تمہارے سر پہ لاد دی جائیں. اگر زکات نہ نکالی تو ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. دنیا میں کوئی شخص بھی اپنا مال ساتھ لے کے نہیں جاتا. ایک واحد قارون تھا کہ جس نے تانا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، میری دولت پہ نظر ہے، اس کی زمین کو حکم کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے مجھے پکڑ رہی ہے، تو میری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. موسیٰ غیرت مند پیغمبر تھے علیہ السلام، کہنے لگے اے زمین، اے اللہ کا حکم تجھے دیتا ہوں، اللہ کا حکم، کیونکہ اللہ نے میرے ہاتھ میں زمین کو مسخر کر دیا ہے، اب صرف اس کو نہ پکڑ، اس کی دولت بھی اٹھا کر اس کے سر کے اوپر لاد دے. نہیں چاہیے اس کی یہ دولت، نہیں چاہیے اس کی حرام کی زکات. کیا فائدہ اس حرام زکات حرام مال سے عمرے کرنا، حج کرنا؟ کیا فائدہ ہے حرام مال سے لوگوں میں خیرات بانٹنا؟ ڈرو اللہ سے. حلال کمائی جب انسانوں میں آتی ہے معاشرے میں برکت پیدا ہوتی ہے. ایک دینار ایک روپیہ بھی جس کے پاس حلال کا ہے اللہ پاک اس کو سکون بھی عطا کرتے ہیں، برکت بھی عطا کر دیتے ہیں. مختصر اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی، سخی اور سخاوت کی اور بخل سے بچنے کی، اللہ تعالی سخی اور سخاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بخل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچ بولنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.